مجھے یہ بتائیں اگر سارے مسلمان مل جائیں یہ ہر قرآن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، الف لام میم الف لام را صاف ہے یہ ایسواد یہ تمام چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ 28 سورے ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے. یہ تمام میں ہوتے ہیں، ہر قرآن میں ہوتے ہیں. سارے قاری پڑھتے ہیں، سارے حافظوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، ہر قرآن میں ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتے، ہمیں اس کا مطلب بھی سجھائی نہیں دیتا، ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ نہیں لگتا. تو بھئی کیوں نہ، اب تو ہر چیز میں اکانومیز کا دور آ گیا ہے نا، کہتے ہیں جناب اکانومیز کی بات کریں تو کیوں نہ قرآن مجید میں سے یہ حروف مقطعات نکال دیتے. قرآن چھاپتے ہیں جس میں حروف مقطعات نہیں رکھتے، جب سمجھ میں نہیں آنے تو رکھے کیوں ہوئے؟ تو سارا عالم اسلام کہے گا خبردار، یہ گستاخی کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرنا، سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے لیکن رکھنا قرآن ہی میں پڑے گا. بھئی کیوں قرآن میں رکھیں؟ جب ایک چیز پڑھتے ہیں ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا، عربی والوں کو نہیں پتا، عربی دان لوگوں کو نہیں پتا، تو قرآن میں کیوں رکھیں؟ کہا اس لیے رکھیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. ہم نے کہا جب ہمیں اس کا معنی سمجھ ہی نہیں آتا تو پھر وہ ہمارے کس کام کا؟ انہوں نے کہا چاہے معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان رکھنا پڑے گا. ہم نے کہا جناب ہم سمجھے نہیں. کہا یہ ضروری نہیں کہ ہر شے کا مطلب معنی سمجھ میں بھی آئے، کبھی کبھی اللہ کچھ معنی پردے میں رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے ماننا پڑتا ہے. تو عزیزوں جیسے قرآن میں کچھ حصہ ایسا ہے جس کا معنی پردے میں ہے لیکن اس کے باوجود اسے ماننا پڑتا ہے، ایسے آل محمد میں بھی کوئی ایسا ہے جو رہتا پردے میں ہے لیکن پھر بھی ماننا پڑتا ہے. اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، چلیں اسے چھوڑتے ہیں، تھوڑی ذرا آسان بات کرتے ہیں. ہر تحریر کو پڑھنے کے لیے کچھ خاص روشنیاں بھی ضروری ہوتی ہیں. تو اللہ نے ایک خاص روشنی نازل کی جس کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک نور کو نازل کر رہا ہوں، ایک کتاب کو نازل کر رہا ہوں. تو جب بھی ہم نے اہل بیت کے لیے لفظ نور استعمال کیا دنیا کو بڑی تکلیف، یعنی یہ نور نہ کرے. اور نورانیت کا تقابل بشریت سے کیا گیا، حالانکہ نور کا متضاد بشر نہیں ہے. نور کا متضاد تو ہے ظلم. بھائی اگر اپنے نبی کو نور نہیں مانتے تو پھر کیا ظلم مانو گے؟ دیکھیں نا، ہر وہ جو رستہ دکھائے، آنکھوں میں نور ہے رستہ دکھاتے، اس روشنی کو نور کہتے ہیں کہ یہ رستہ دکھاتی. تو جو دین کا رستہ دکھا دے اسے نور نہیں کہا جائے. ذرا تھوڑا سا نا یہاں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں سائنس کا زمانہ آ گیا ہے، یہ پرانی ہو گئی بات، مولویوں والی باتیں چھوڑیں، کچھ سائنس کی بات کریں. تو عزیزوں میں تو بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے نا سائنس، ویسے ویسے کسی اور مذہب کی حقانیت ثابت نہیں ہوئی. اگر حقیقت کسی مذہب کی واضح ہوتی جا رہی ہے نا تو وہ مذہب آل محمد ہی ہے. اس لیے کہ ہمارے دین نے سوچنے کی ساری راہوں کو کھولا ہے اور علم کو فقط عربی اور فارسی اور فقہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہاں کے امام کی تو شان یہ ہے کہ امام جب درس دیتے ہیں نا، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ امام کا ذکر آیا، درسگاہ کا ذکر آیا، اور ایک بہت بڑے میرے مفکر تشریف لے آئے ایک جملہ جلدی جلدی کہہ کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میرے مولا ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی قائم کی تھی مدینے میں،
یونیورسٹی آج بھی قائم ہوتی ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ماشاء اللہ پنجاب یونیورسٹی خاصی بڑی یونیورسٹی ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرے مولا کی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. ان ڈپارٹمنٹس کی تعداد علماء نے 350 لکھی ہے. یعنی 350 علوم اس دانشگاہ میں, اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے تھے جس کے معلم کا نام تھا امام جعفر صادق. اور جو 350 علوم پڑھائے, لیکن یونیورسٹی تو یہاں بھی بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے, 50 60 70 80 کتنے بھی ہوں گے. ایسا بھی ممکن ہے اور بڑی ہو جائے, 350 ہو جائے. ایسا بھی ممکن ہے 350 سے زیادہ بھی ہو جائے, میں اس پہ بحث نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ترقی کا رستہ ہے, کھلا ہوا ہے. لیکن ایک فرق رہ جائے گا, میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. ایک فرق رہ جائے گا, کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے نا, وہاں مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے دکھیں گے, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اسپیشلسٹ پروفیسر ہوگا جو صرف اپنے علم کے بارے میں تعلیم دیتا رہے. لیکن میرے مولا نے جو یونیورسٹی تعمیر کی تھی نا, جو بنائی تھی, اس کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ نہیں تھے, علوم بہت سے تھے, ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ نہیں تھے. طالب علم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ایک ہی معلم تھا تعلیم دے رہا ہوتا. اللہ, وہیں پر ہر طبقہ علم کا شخص بیٹھا ہوتا تھا اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق علم کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہوتا. اگر فقہ پڑھا رہے ہیں تو فقہ والا سمیٹے جا رہا ہے, لیکن جس وقت فقہ کے طالب علم فقہ کو نوٹ کر رہے ہیں, اسی وقت ایک طالب علم علم کیمیا کو بھی نوٹ کرتا جا رہا ہے. تو وہاں 350 علوم بیک وقت پیش کیے جاتے تھے. میں اسے یوں کہا کرتا ہوں, آج کی سائنس بھی اس کو بیان کرتی ہے کہ ہر دماغ میں ایک فلٹر لگا ہوتا ہے. بیٹھے ہوئے میرے سامنے, ہر دماغ میں فلٹر لگا ہوتا ہے. دیکھیں آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا, مجلس سن رہے ہیں, ہر ایک دماغ میں فلٹر ہے. یہیں پر کوئی کاروباری بندہ ہو نا, یہیں سے کوئی آواز دے 500 روپے, ہو سکتا ہے 4 آدمیوں کو نہ سنائی دے, 5ویں کو سنائی دے, ٹھیک ہے نا. ایک دماغ میں فلٹر لگا ہوتا ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں نا, میں بھی جا رہا ہوتا, بہت سارے شوقین ہوتے ہیں, جیسے ہی آواز سنیں گے نا کہیں گے یار یہاں کی مجلس ہو رہی ہے, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. تو کچھ لوگ اس چیز کو فلٹر کر دیتے ہیں, کچھ کے فلٹر اسے روک دیتے ہیں. مجلس میں بھی یہی ہوتا ہے. بہت سی باتیں ذاکر بیان کرتا ہے, کچھ کے دماغ جانے دیتے ہیں, کچھ کے دماغ سمیٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی سمجھ میں جو بات آ جاتی ہے. تو امام کی دستگاہ کا کمال یہ تھا کہ وہاں علوم بیک وقت اس بارش کی طرح ان پر نازل کیے جا رہے ہوتے تھے. جس دماغ میں جس علم کو سمیٹنے کی طاقت تھی, وہ علم سمیٹ رہا تھا. تو امام دراصل 350 علوم نہیں پڑھاتے تھے, بلکہ اس وقت امام کے سامنے فقط ایسے ہی طالب علم تھے جو 350 علوم سمیٹ سکتے تھے. محمد والے محمد بلند صلوات. تو 2 چیزیں آئی, ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی. 2 چیزیں نہیں, ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ جو نور ہے, پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بشر کا متضاد نہیں. دوسری بات سنیے, یہ الزام سراسر غلط ہے اور جہالت پہ مبنی ہے کہ جناب نورانیت اس کا سائنس کوئی ثبوت ہی نہیں دیتی. یاد رکھیے, آج کی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں فقط مادیت ہی ایگزسٹ نہیں کرتی. بہت توجہ چاہتا ہوں. میں نہ تو خود زیادہ پڑھا لکھا ہوں, نہ زیادہ پڑھی لکھی بات کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنی بات کی تائید میں ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں جنہوں نے میٹرک لیول پہ بھی فزکس پڑھی ہوئی. جب فزکس لکھی جائے گی نا, فزکس کی کتاب آپ اٹھائیں گے, اس میں ایک پورا چیپٹر ملے گا آپ کو, لائٹ کا چیپٹر, ٹھیک ہے, روشنی کا چیپٹر, اس کو اردو میں روشنی, لائٹ, اور اسی کو کہیں بریکٹ میں نور بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی عربی میں نور ہے, اردو میں روشنی ہے, انگریزی میں لائٹ. پورا چیپٹر آپ کو کم از کم ایک چیپٹر مل جائے گا فزکس میں, اور جو اس سے آگے پڑھتے ہیں وہ اس سے زیادہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں بڑی بحث ہے کہ روشنی مادہ ہے یا غیر مادہ. میٹر بیہیویئر
رکھتی ہے یا نان میٹیریل بیہیویئر رکھتی ہے، اس پہ بحث ہے. اور اس بحث کا سائنسدانوں نے، بھائی یہ جو مولوی ہے نا یہ تو لڑتے ہیں نا، اس پہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن سائنسدان لڑتے نہیں، وہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اس بات پہ لڑو نہیں، نہ یہ کہو کہ یہ مادہ ہے نہ یہ کہو کہ یہ غیر مادہ ہے، بلکہ انہوں نے مل کے فیصلہ کیا اور لکھا کہ لائٹ جو ہے وہ ڈوئل نیچر رکھتی ہے. اور یہ لکھ دیا گیا ڈوئل نیچر آف لائٹ، آگے ایک علیحدہ سے چیپٹر بن گیا. ڈوئل نیچر آف لائٹ یعنی لائٹ بیک وقت مادہ بھی ہے اور غیر مادہ بھی ہے. بھائی مادہ ہے اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ٹکراتی ہے اور ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. جیسے آپ گیند پھینکے دیوار پہ لگے گی اور ادھر کو نکل جائے گی نا، ایسے ہی روشنی بھی لگے گی آئینے سے اور ٹکرا کے ادھر نکل جائے گی. یہ اس کا مادی بیہیویئر ہے. اور غیر مادی کیا ہے کہ آپ نے بالکل ایک آئینہ لگایا، ایک شیشہ لگایا ہوا ہے، اس گلاس میں سے کراس ہوتی چلی جائے. مادہ تو اس میں سے جا نہیں سکتا، یہ اس میں سے گزرتی چلی جائے. تو یہ بیک وقت مادہ بھی ہے اور غیر مادہ بھی ہے. یعنی سائنس نے ترقی کرتے 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 جب روشنی پہ تحقیق کی تب سمجھ میں سائنسدان کی تو آ گیا کہ جیسے مادی وجود ممکن ہے ویسے غیر مادی وجود بھی ممکن ہے. چلے اور قریب آ کے گفتگو کرتا ہوں. قبلہ ہر گھر میں نا 2 وقت کی روٹی صحیح طرح میسر آئے نہ آئے ٹیلی ویژن ضرور ہوتا ہے. مبالغہ تو نہیں سن، کوئی مبالغہ نہیں، آج تو صحیح ہے. ٹی وی میں اس کو برے معنوں میں نہیں لیتا، بھائی انفارمیشن کے لیے ضروری ہے. ٹی وی نہیں ہوگا آپ کو پتا کیسے چلے گا دنیا میں ہو کیا رہا. باخبر رہنا بڑا ضروری ہے. مومن تو سب سے زیادہ باخبر ہوا کرتا ہے. ہر گھر میں ٹی وی موجود، ٹی وی کے اندر مختلف چینل رہتے ہیں، ہر کسی کا کوئی اپنا فیوریٹ چینل دیکھ. کچھ کرکٹ دیکھے جا رہے ہیں، کرکٹ ہو رہا ہے آپ گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پلیئر تو کہیں کراچی میں، پشاور میں، لاہور کے کسی اسٹیڈیم میں، فیصل آباد کے کسی اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں دیکھتے دیکھتے کسی وجہ سے اٹھنا پڑا، اٹھے اپنے بھائی کے گھر آئے، وہاں دیکھا وہاں بھی ٹی وی چلا ہوا، وہاں پہ وہی کھیل ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے یہاں کھیل رہے، یہاں کیسے کھیل رہے؟ وہاں سے نکلے کسی اور کے گھر چلے گئے، وہاں دیکھا وہاں بھی وہی کچھ چل رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ یہاں بھی موجود ہے. کوئی سارے شہر میں پھرے، سارے دوستوں کو فون کر کے پوچھا، سب کے گھروں میں وہی چینل لگا ہوا ہے، وہی میچ آ رہا ہے، وہی کچھ دکھائی دے رہا ہے، وہی کھلاڑی ہے، وہی میدان ہے، وہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ میدان بھی وہی ہے، پلیئرز بھی وہی ہے، یہ سب ایک گھر کے بجائے ہر گھر میں کیسے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اتنی نادانی والی باتیں نہ کرو، سائنس نے ترقی کر لی. سائنس نے ترقی کر لی ہے. بات یہ ہے کہ جو مادی وجود ہے نا کھلاڑیوں کا، وہ تو کسی اسٹیڈیم کے اندر پابند ہے، لیکن جو غیر مادی ان کا وجود ہے، جس کو ویو نیچر کہا سائنس نے، وہ پابند نہیں ہے. وہ پابند نہیں ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ کس گھر میں اس کی ریسیو کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جہاں اس کی ریسیپشن پاسبل ہوگی وہ موجود ہوگا. ہم نے کبھی پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا دیکھو جو حقیقت میں وجود مادی ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے. مشرف تقریر کر رہا ہو، ہر گھر میں تقریر سنائی دے گی، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سنائی دے گی. اچھا ایمان سے بتائیں، اگر آدھے لوگ بیک وقت وہ ٹی وی بند کر دیں، باقی آدھوں کو زیادہ تصویر نظر آئے گی، یعنی اس تصویر کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں کہ وہ کتنی جگہ پہ نظر آ رہی. تعلق صرف اس بات سے ہے کہ کتنے ایسے آلے ہیں جو اسے ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. یعنی اگر سائنس کی غیر مادیت کو ماننے پہ آئے تو ہر گھر میں ہر فرد کا، ہر شے کا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، اس کا وجود غیر مادی طور پر آپ ہر جگہ پہ ماننے کو تیار ہیں. لیکن اگر تاریخ میں یہ لکھا ہوا آ جائے کہ ایک دن میں حیدر کرار نے رسول کے ساتھ بھی روزہ افطار کیا، اور 40 مومن بھی اس بات کے دعوے دار ہیں
کہ نہیں آج تو ہمارے ساتھ افطار کیا، تو مسلمان کہتا ہے نہیں، تاریخ دان کو، لکھنے والے کو کوئی غلطی لگی ہوگی، ہو کیسے سکتا ہے؟ بھائی آج ہر گھر میں موجود ٹی وی بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تک سائنس کو سمجھ کر اسلام کو نہیں سمجھو گے، جہالت کی اینک لگائے رکھو گے، علی تمہاری سمجھ میں آنے کے قابل نہیں، علی تو تمہارے علم کے احاطے میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو سائنس ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو عقدے حل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں ایک نور اور ایک کتاب۔ بس جلدی آخری جملوں میں پہنچ گیا آج خصوصی گفتگو نوجوان دوستوں سے۔ دو چیزیں، ایک نور اور ایک کتاب۔ دیکھیے جس طرح میں نے ٹی وی کی مثال دی، اسی طرح ہر گھر میں آئینہ بھی ضرور ہے۔ کوئی گھر آئینے سے خالی نہیں، اور آئینہ جب یہ باقاعدہ آئینہ نہیں تھا نا، اس وقت بھی لوگ کسی نہ کسی طرح آئینے کا کام لے لیا کرتے، کبھی پانی سے لے لیا، کبھی کسی پتھر سے لے لیا، آئینے کا کام ہمیشہ سے لیا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ آئینہ دیکھ کے اپنے آپ کو سنواریں گے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور ہماری شریعت نے سنورنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے گندے سندے رہنے کا تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے، ایسے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، ایسی حالت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جسے دیکھ کر کوئی دوسرا آپ پر انگلی اٹھا، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ گھر سے نکلے صاف ستھرے ہو کے نکلے۔ ہر گھر میں اسی لیے آئینہ موجود ہے، چہرہ دیکھ کے نکلتے ہیں، بالوں کو سنوار کے نکلتے ہیں، لباس کو دیکھ کے نکلتے ہیں، ہر گھر سے تیار ہو کے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے گھر میں بھی آئینہ ہے، ہم بھی آئینہ دیکھ رہے تھے۔ ایک دن آئینہ دیکھتے دیکھتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے، آئینے کو دیکھ کے اپنے بالوں کو سنوار رہے تھے، اپنے چہرے کو دیکھ رہے تھے، یا اچانک اس آئینے نے اپنا کام کرنا بند کر دیا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پریشان ہو گئے، ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ ٹٹول کے دیکھا آئینہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آواز دے کے ہم نے کسی کو پکارا، ہم نے کہا جناب ہمیں بتائے تو صحیح، یہ آئینہ کام نہیں کر رہا آپ کا۔ کسی گھر کے بڑے نے سمجھایا، کہا بے وقوف ہو گئے ہو، رات کا وقت ہے، بجلی چلی گئی ہے، تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس آئینے میں کہیں کوئی تار لگی بھی تو نہیں دیکھی ہم نے، کیا یہ بجلی سے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بجلی سے نہیں چلتا، لیکن وہ ٹیوب جو کمرے میں روشنی کر رہی ہے وہ بجلی سے چلتی ہے، اور یہ آئینہ کام اسی وقت کرتا ہے جب وہ نور موجود ہوتا ہے۔ تو آئینہ کام تبھی کیا کرتا ہے جب نور موجود ہو۔ پالنے والے ظاہر کو سنوارنے کے لیے تو نے بہت سے آئینے جگہ جگہ پیدا کر دیے، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں۔ یہ بتا کیا ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے، کردار کو سنوارنے کے لیے تو نے کوئی آئینہ نہیں دیا؟ تو ہمارے قدرت آئے گی، میں نے تو آئینہ بھی دیا ہے، میں نے تو نور بھی دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میں نے تو آئینہ بھی بھیجا ہے، میں نے تو نور بھی بھیجا ہے۔ آئینے کا نام ہے کتاب مبین، اور نور کا نام ہے اہل بیت۔ اچھا بس یہیں سے گفتگو کو آخر تک لے جانا ہے، خصوصی گفتگو صبح نوجوانوں سے۔ اور یہ سوال مجھ سے ایک نوجوان نے کیا تھا کافی عرصہ پہلے، اسی کے جواب میں نے تھوڑی سی چیزیں تیار کی۔ کہا جناب بڑی توجہ چاہتا ہوں، کہا اگر اہل بیت ہم جیسے نہیں ہیں، اگر کے ساتھ ہے، اگر اہل بیت ہم جیسے نہیں ہیں تو پھر ان کا کردار ہمارے لیے حجت کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک، بڑی توجہ، بس بات مکمل ہوگی۔ کہا دیکھیں نا، کوئی وہ ہم جیسے ہی، ہمیں کوئی کہے فرشتے ایسے کرتے ہیں، ہم کہیں گے بھی وہ کر سکتے ہیں، وہ فرشتے جو ہوئے۔ تو اگر اہل بیت ہم جیسے ہی نہیں تو ان کا کردار ہمارے لیے حجت کیسے بن سکتا ہے؟ تو میرے نوجوانوں یاد رکھو، کردار حجت بنتا اسی لیے ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ میں واضح کروں گا، اس بات واضح کروں گا۔ وہ جو آئینے کے اندر تصویر نظر آ رہی ہے نا، وہ کیسی ہے؟ میں کھڑا ہوا مجھ جیسے، ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے ان جیسے، بھائی کھڑے ہو گئے ان جیسے، یہ بھائی کھڑے ہو گئے ان جیسے،
جو بھی آئینے کے سامنے سے ہٹا اس نے کہا جی بس بالکل مجھ جیسی ہے. یہی تو آل محمد کے ساتھ بھی ہوا کہ جس نے دیکھا اس نے کہا جی بس بالکل ہم ہی جیسے. حالانکہ وہ جو تصویر نظر آ رہی ہے نا، بالکل فزکس کی زبان میں بات کروں، وہ جو تصویر نظر آ رہی ہے نا وہ ہم جیسی ہے لیکن ہم جیسی نہیں بھی. کیسے؟ شکل میں ہم جیسی ہے، صورت میں ہم جیسی ہے، قد میں ہم جیسی ہے، کاٹ میں ہم جیسی ہے، لیکن حقیقت میں ہم جیسی نہیں. ہم مادہ ہے، وہ نور ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو شبیہ اندر نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں شبیہ نور. وہ نورانی شبیہ ہے. آپ جو ہے آپ ہے مادہ ہو کر اسے دیکھ رہے ہیں، وہ ہے نور. بڑی توجہ چاہتا ہوں. گھر سے نکلے، ابھی دروازے سے چند قدم دور گئے تھے، ایک دوست مل گیا. اس نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی میں آفس جا رہا ہوں. اچھا بھائی چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو صاف کر لوں. تو توجہ چاہتا ہوں، بڑا ضروری نتیجہ اور بات ہے. تو یہ لگا ہوا تو صاف کرو. انہوں نے کہا بھائی مذاق کر رہے، تمہاری مذاق کی عادت جاتی نہیں. آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا یار صحیح بول رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اور آگے بڑھے، ایک اور عزیز مل گیا. اس نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ عشرت صاحب یہ دیکھو ذرا حال کیا ہوا بھائی، چہرے پہ بھی لگا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں، مل کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور آگے بڑھا، ایک بزرگوار مل گئے. انہوں نے کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا اصل میں آفس جا رہا ہوں. کہا بیٹا یہ چہرہ تو صاف کر لے. میں نے کہا انکل اپنی عمر دیکھیں اور میری عمر دیکھیں، آپ بھی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. عبداللہ 2 3 4 5 لوگوں نے جب مجھے کہا نا تو دل میں بھی کچھ وسوسہ ہوا. وہاں سے واپس گھر آ گیا، آ کے کھڑا ہو گیا آئینے کے سامنے. اب جو میں نے آئینے میں دیکھا، آئینے نے بتایا کہ واقعی چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں. دوست نے کہا میں نے نہیں مانا، بھائی نے کہا نہیں مانا، انکل نے کہا نہیں مانا. لیکن اگر آئینے کے کہنے میں بھی نہ مانوں، کوئی مجھے عقل مند کہے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوست کا کہنا حجت نہیں، بھائی کا کہنا حجت نہیں، انکل کا کہنا حجت نہیں، لیکن آئینے کا بتانا حجت تمام ہو گئی. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں. آئینے کا بتانا حجت تمام ہو گئی. یہ دوست کے کہنے سے حجت کیوں نہیں تمام ہوئی؟ یہ بھائی کے کہنے سے حجت کیوں نہیں تمام ہوئی؟ یہ وہ میرے بزرگ انکل کے کہنے سے حجت کیوں نہیں تمام ہوئی؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب ہیں مجھ جیسے. جیسے میں جھوٹ بول سکتا ہوں ویسے وہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ مجھ جیسا نہیں ہے. مکمل ہوا. آل محمد ہم جیسے نہیں ہیں، اسی لیے ان کا کردار ہمارے لیے حجت ہے. حجت ہے ہی اس لیے ان کا کردار کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں. ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. ارے انبیاء سے بھی ترک اولا ہو سکتا ہے، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. اور حضرت زید صاحب اللہ کہا کرتے تھے کہ 1,01,000 کم 24,000 انبیاء وہی کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ 14 جو کرتے ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے. اللہ بس بات مکمل ہوئی عزیزو. بس یاد رکھیں ان کا کردار حجت تمام ہو جائے. اور ان کرداروں میں امام حسین کا کردار وہ سب سے بڑی حجت ہے. کربلا وہ سب سے بڑی حجت ہے. حجت حیدر کرار نے بھی مکمل کی ہے، حجت میرے مولا حسن نے بھی مکمل کی ہے. لیکن یاد رکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دن کی روشنی میں صبح ابھی سورج پوری طرح نکلا نہیں، آپ کے پاس آ کے کہتا ہے جناب یہ تحریر ہے پڑھیے. آپ نے کہا کچھ نظر نہیں آ رہا. رات کے وقت آیا آپ پڑھیے، آپ نے دیکھا 500 واٹ کا بلب جل رہا ہے. آپ نے کہا بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. ایک دن وہ دوپہر کے وقت آیا، ہاتھ پکڑا اور پورے سورج کے نیچے لے گیا اور کہا جناب آپ پڑھیے. اگر آپ اب بھی نہیں پڑھ سکتے نا تو پھر روشنی کا قصور نہیں ہے، آپ کی عقل اور شعور کا قصور ہے. تو کربلا وہ تپتی ہوئی دوپہر ہے
کہ جس کو کربلا کے بعد سمجھ نہیں آئی، پھر اب روشنی کا قصور نہیں ہے، اب اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ اور یاد رکھو امام حسین نے دنیا کو دین کا درس دینے کے لیے جو محنتیں کی ہیں نا، وہ محنتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھو جتنی بھی زیادہ ہو نا، میرے مولا نے کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا۔ 72 دے کر قیامت تک کے لیے دین کو بچا لیا، اگرچہ ان 72 میں اصغر جیسا 6 مہینے والا بھی شامل ہے، جس کو تپتی ہوئی ریت میں جب دفنایا ہے نا، تو ریت اتنی گرم تھی کہ لکھا ہے کہ میرے مولا حسین اس طرح ہو ریت نہیں ڈال سکے نا، کہ ریت گرم ہے، کیسے ننھے اصغر کے جسم پہ ڈالوں؟ تو ایک مرتبہ اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا اور میرے مولا حسین نے اس طرح ریت ڈالنی شروع کی۔ یا زہرا، بس عزیزو، جب اصغر بھی شہید ہو چکے نا، تو ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور آ کے سب سے پہلے اپنی بہن زینب کو بلائے، کہا بہن زینب مجھے کوئی پھٹا ہوا لباس لا دو۔ کہا بھیا پھٹا ہوا لباس کیا کریں گے؟ کہا ہاں بہن ضروری ہے، جاؤ ذرا کوئی پھٹا ہوا لباس لے آؤ۔ جناب زینب گئی اور ایک پھٹا ہوا پرانا بوسیدہ لباس تلاش کیا، لے کے آئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جناب زینب نے بوسیدہ لباس لا کے نہیں دیا، بلکہ بہن نے اپنی طرف سے کفن لا کے بھائی کو بھیج دیا۔ اس بوسیدہ لباس کو لیا اور چاک کیا اور چاک کیا اور پہنا۔ کہا بھیا یہ کیوں پہن رہے ہیں پھٹا ہوا لباس؟ کہا بہن کوشش ہے ہو جائے شاید پھٹا ہوا لباس سمجھ کے امت میرے جسم پہ چھوڑ دے۔ ہاں ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ کیا، میرے مولا حسین درمیان میں کھڑے ہوئے، کہا میں سب سے بیک وقت ملنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، میرا دل کہتا ہے میرے مولا نے جب جس بیوی کے چہرے کو دیکھا ہوگا نا، فوراً اس کا مستقبل سامنے آ گیا ہوگا۔ ام کلثوم کو دیکھا ہوگا، فوراً سامنے آ گیا ہوگا یہی بیوی ہوگی اس کے ہاتھ پتے کا دربانے جائیں گے۔ زینب کو دیکھا ہوگا، کہا یہی بیوی ہوگی جس کے سر پہ پتھر برسائے جائیں گے۔ اور سکینہ کو دیکھا ہوگا تو فوراً منظر ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہی بچی ہوگی جس کے چہرے پہ تماچے لگائے جائیں گے۔ ایک ایک شخص، اور پھر کہا زینب بہن چلو چل کے سجاد سے بھی رخصت ہو۔ محمد سید سجاد کے خیمے میں آئے، بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے ہیں نا سید سجاد، آ کے سید سجاد کے قریب کھڑے ہو گئے۔ سجاد بیٹا، سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، پھر آواز دی، کہا میرا بیمار بیٹا۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر اللہ جانے میرے مولا حسین نے سجاد کے اوپر چھپ کر ایک مرتبہ سجاد کو دیکھا، کوئی خیال جو آیا نا، شاید جیسے بیویوں کے بارے میں سوچا ہوگا نا، ایسے ہی سجاد کو دیکھ کے بھی خیال آیا ہوگا کہ جو بیٹا آج بستر بیماری سے اٹھ نہیں سکتا، کل یہی بیٹا وزنی توف پہن کر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر، پیروں میں بیڑیاں پہن کر جائے گا۔ جب یہ سوچا ہوگا نا، ایک مرتبہ میرے مولا حسین کی آنکھوں سے بے ساختہ گرم گرم آنسو ٹپکے اور سجاد کے چہرے پہ آئے۔ آنسوؤں کا چہرے پہ گرنا تھا کہ سجاد نے رسی سے آنکھ کھولی، اب جو دیکھا تو ایک شخص نظر آیا جس کا سارا جسم خون کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ حیران ہو کے کہا کون ہے آپ، کون ہے؟ یا پیچھے سے جناب زینب کی آواز آئی، سجاد بیٹا پہچان کوئی اور نہیں تیرا اپنا بابا حسین ہے۔ اس پہچانا اور ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل اٹھے اور اٹھ کے کہا بابا بابا یہ حال ہو گیا، بابا اینا اینا قبر بنی ہاشم، اینا اینا علی الاکبر، بابا اینا اینا قاسم، بابا یہ سب کہاں گئے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹا سجاد زیادہ سوال نہ کر، بس اتنا سن لے مردوں میں یہ تو باقی ہے یا میں زندہ ہوں۔ بس اٹھے، اٹھنا چاہتے تھے، کہا میری تلوار مجھے دیجیے۔ کہا سجاد بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا بابا ظالموں نے میرا اکبر بھی میرا اکبر شہید کر دیا، میں جنگ کے لیے جاتا ہوں۔ کہا نہیں سجاد بیٹا تیرے لیے یہ جہاد نہیں ہے، تیرے لیے جہاد اکبر ہے، یہ جو جہاد ہے یہ جہاد اصغر ہے۔ کہا بابا کیا مطلب؟ کہا دیکھ 3 دن کی بھوک پیاس میں کربلا میں گردن کٹا دینا جہاد اصغر، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ کہا بابا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا تجھے